بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام کاموں میں استخارہ اتنی اہمیت سے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ سے استخارے کا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لیے بدبختی اور بدنصیبی میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کے انسان کے ساتھ اور نیک بدبختی یہ ہے کہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ استخارہ چھوڑ بیٹھے، اور انسان کی خوش نصیبی اس میں ہے کہ اس کے بارے میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ کا فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرتا ہو اس کو کبھی بھی شرمندگی یا پچھتاوا نہ کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا یا میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہاں پر ہم نے اس حدیث سے ایک بات اور بھی سیکھی ہے کہ ہمیں کسی بھی کام میں اپنے بڑوں کی ایڈوائس بھی لینی چاہیے، اپنے بڑوں کی، اپنے ٹیچر کی، یا جس کو بھی ہم اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سمجھدار ہے، ہمیں اس کی ایڈوائس یہاں پر ضرور لینی چاہیے۔ حضور پاک فرما رہے ہیں جو شخص بنا ایڈوائس کے کام کرتا ہے، بنا مشورے کے کام کرتا ہے، وہ بعد میں پھر شرمندہ ہوتا ہے جو کسی بڑے کی ایڈوائس نہیں لیتا۔ یہ ٹین ایجرز کے لیے ایک بیسٹ میسیج ہے۔ استخارے کا مطلب، میننگ آف استخارہ، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، یعنی جب بھی کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہو تو استخارے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا۔ استخارہ کرنے والا انسان ویسا ہی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں جو یہ کام کرنے جا رہا ہوں میرے حق میں ٹھیک ہے یا نہیں، تو مجھے اشارہ فرما دے۔ جیسے استخارے میں اشارہ ملتا ہے تو فار ایگزامپل جیسے کہیں پر ہماری نئی جاب لگی ہے یا ہمیں کوئی بزنس شروع کرنا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہیلپ لیتے ہیں، مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں یہاں پر کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا پھر ہم یہ نیا بزنس شروع کریں یا نہیں کریں۔ تو استخارے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ فرما دیتے ہیں۔ استخارے کی اہمیت، ہمارے اسلام معاشرے میں استخارے کی بہت اہمیت ہے۔ تقریباً بہت سے لوگ ہیں جن کو استخارے کی اہمیت کا اندازہ ہے اور وہ لوگ اس کو جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ استخارے کو نہیں جانتے۔ استخارہ کرنے والا کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ نقصان سے بچ جاتا ہے۔ مطلب استخارہ کرنے والے کو جو بھی اس کو ہدایت ملتی ہے استخارے کے ذریعے وہ نقصان سے بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بھی نیو کام کرنے جا رہا ہو اور اگر وہ استخارہ کر لے، اگر وہ اس کے حق میں صحیح نہیں ہوتا تو وہ بہت بڑی تکلیف، نقصان اور پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں، جو شخص اللہ سے مشورہ کر رہا ہو اپنے کام کے لیے، اللہ وہ ہے جس کے پاس ہر بات کا علم ہے، جو ہر چیز پہ غالب ہے، جو کائنات کا مالک ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے، جو انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب اگر انسان اللہ تعالیٰ سے ہدایت لے کر کام کرے گا تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہی ہوگا۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے کر کام کیا جائے گا تو اس کام میں ہمیں فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ استخارے کے ذریعے خواب میں حالات معلوم کرنا، بعض لوگ جب استخارہ کرتے ہیں تو ان کو ہدایت خواب کے ذریعے ملتی ہے۔ زیادہ تر یہ مانا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب آئے گا،
اور خواب کے ذریعے ہی بتایا جائے گا کہ یہ کام کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ اور بعض لوگ کا یہ بھی ماننا ہے کہ خواب میں اشارہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو خواب آتے ہی نہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو خواب آتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں خواب میں ہدایت کی جاتی ہے، اور بہت سے لوگوں کو کچھ معلوم نہیں چلتا۔ جن لوگوں کو خواب نہیں آتے وہ مایوس نہ ہو، بلکہ استخارے کے عمل کو روزانہ کریں جب تک خواب نہ آئے۔ انشاءاللہ خواب میں 11 دن کے اندر رہنمائی ہو جائے گی۔ ایسا نہ کریں کہ 1-2 دن خواب کے نہ آنے پر مایوس ہو جائیں۔ کم سے کم 11 دن لازمی کریں جب تک آپ کو خواب نہیں آ جاتا، یا پھر 21 دن کریں۔ کب استخارہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ کب لازمی استخارہ کریں؟ جب آپ رشتہ کریں، کوئی نیو جاب آفر آئے، آپ اپنا کام شروع کریں، بزنس یا کوئی کاروبار جب شروع کریں تب استخارہ کیجیے۔ شادی کرتے وقت، کہیں کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ٹائم، یا پھر آپ کبھی سفر پہ جا رہے ہیں اس ٹائم، یہ کچھ ضروری باتیں ہیں جب آپ کو استخارہ لازمی کرنا چاہیے۔ اور زندگی کا کوئی بھی مسئلہ جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہو آپ کو کیا کرنا چاہیے، یا کام آپ کرو یا نہیں، تب استخارہ کرنے کے بعد جس طرف دل کا رخ ہو یہ بھی استخارہ کرنے کا رزلٹ ہوتا ہے۔ ٹائپس آف استخارے، کتنی طرح سے استخارہ کر سکتے ہیں؟ پانی سے استخارہ کرنا، تسبیح سے استخارہ کرنا، نوافل سے استخارہ کرنا، خواب میں استخارے کے ذریعے حالات معلوم کرنا، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے طریقے ہیں جن سے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ بینیفٹس آف استخارہ پریئر، استخارہ کرنے کے فائدے۔ آپ کے کام میں اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے، آپ کے شک، ڈاؤٹس کلیئر ہو جاتے ہیں۔ جس کام کے لیے بھی آپ استخارہ کرتے ہیں اس میں لاس اور نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتے ہو تو اس کی خوشی بھی الگ ہوتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ بیسٹ ٹائم ٹو پرے استخارہ، خاص وقت استخارہ کرنے کے لیے نماز ظہر کے بعد، نماز مغرب کے بعد، نماز عشاء کے بعد اور نماز تہجد کے بعد۔ اوکے جی، جتنا میری نالج میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اور جو بھی آپ کے ڈاؤٹس ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو سے ریلیٹڈ نیچے کمنٹس میں۔ اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو ویڈیو میں تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیے گا۔